السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا سروسس لیور یعنی کہ جگر کی سختی۔ سروسس جگر کی ایک دائمی بیماری ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب صحت مند جگر میں سخت گوشت پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت جب سگڑتا ہے تو جگر بھی ساتھ سگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورٹل خون یعنی کہ وہ خون جو انتڑیوں اور پیٹ کی طرف سے جگر میں آتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں کا خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے بواسیر کی علامات پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پیٹ میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بالآخر جگر کی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ یہ عام طور پر طویل مدتی الکحل کی ذاتی دائمی کے وائرل کے ہیپاٹائٹس، غیر الکحل فیٹی کے جگر کی بیماری اور خود کار قوت جگر کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسباب سروسس جگر جو مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے بشمول الکحل کا غلط استعمال، وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مقدار میں الکحل کا استعمال الکحل جگر کی بیماری اور آخر کار کے سروسس کا باعث بن سکتا ہے۔ دامی وائرل کے ہیپاٹائٹس، دامی ہیپاٹائٹس بی اور سی کی انفیکشن جگر میں سوزش اور نقصان کا سبب بن سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سروسس کا باعث بنتے ہیں۔ غیر الکحل کے فیٹی یا لیور ڈیزیز ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر میں زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ سوزش اور نقصان کا باعث بنتی ہے۔ خود بخود جگر کی بیماریاں یہ ایسی حالتیں ہیں جن میں جسم کا مدافعتی نظام جگر پر حملہ کرتا ہے جس سے وقت کے ساتھ سوزش اور نقصان ہوتا ہے۔ مثال میں آٹو امیون ہیپاٹائٹس۔ وراثت میں ملنے والی جگر کی بیماریاں، جگر کی کچھ موثر بیماریاں جیسے کہ ہیموکروموٹیسس ولسن کی بیماری اور الفا 1 کے اینٹی ٹرپسن کی کمی وقت کے ساتھ ساتھ سروسس کا سبب بن سکتی ہے۔ زہریلے مادوں کی نمائش کے بعد زہریلے اور کیمیکلز جیسے سنتھی سیلولوٹس اور کیڑے کے مار ادویات کی نمائش وقت کے ساتھ ساتھ جگر کو نقصان اور سروسس کا سبب بن سکتی ہے۔ دیگر وجوہات سروسس کی دیگر وجوہات میں سسٹک فائبروسس، بلیری اٹریسیا اور کچھ دواؤں کا طویل استعمال جیسے میتھوٹریکسیٹ اور آئسونیازڈ شامل ہے۔ علامات سروسس ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر کی صحت مند ٹشو کو داغ کے ٹشو سے بدل دیا جاتا ہے جو بالآخر جگر کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ جگر کی سروسس کی کچھ عام علامات میں شامل ہے تھکاوٹ اور کمزوری، بھوک میں کمی اور وزن میں کمی، متلی اور پیٹ میں درد اور سوجن، کھجلی جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا، ٹانگوں اور ٹخنوں میں سوجن، جلد پر مکڑی جیسے خون کی نالیاں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں سرخی اور خارش، الجھن یا واضح طور پر سوچنے میں دشواری۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سروسس میں مبتلا کچھ لوگوں کو اس وقت تک کوئی علامت نہیں ہو سکتی جب تک کہ بیماری نمایاں طور پر بڑھ نہ جائے۔ بعض صورتوں میں سروسس صرف معمول کے خون کے ٹیسٹ یا امیجنگ کے ٹیسٹ جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کے ذریعے دریافت کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں یا آپ کو اپنے جگر کی صحت کے بارے میں خدشات ہیں تو تشخیص اور مناسب علاج کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے ملنا ضروری ہے۔ سروسس کی روک تھام، یہاں وہ اقدامات ہیں جو آپ کے سروسس ہونے کے خطرے کو کم کرنے یا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی بیماری ہے تو اس کے بڑھنے کو کم کرنے کے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ سروسس سے بچاؤ کے لیے کچھ تجاویز یہ ہیں۔ الکحل کی کھپت کو محدود کریں۔ ضرورت سے زیادہ الکحل پینے سے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کو سائروسس ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ الکحل پیتے ہیں تو یہ اعتدال میں کرنا ضروری ہے، یا اگر آپ کو پہلے ہی جگر کو نقصان پہنچا ہے
تو پینا مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ محفوظ جنسی عمل کریں۔ بعض کے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن جیسے ہیپاٹائٹس بی اور سی جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کو سروسس ہونے کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ جنسی تعلقات کے دوران تحفظ کا استعمال اور ویکسین لگوانا آپ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بنیادی طبی حالات کا انتظام کریں۔ بعض طبی حالات جیسے موٹاپا، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر آپ کے سروسس ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیوں، ادویات یا دیگر علاج کے ذریعے ان حالات کا صحیح طریقے سے انتظام آپ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ویکسین لگائیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور بی کے لیے ویکسین دستیاب ہے۔ یہ بیماریاں جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور آپ کے سائروسس ہونے کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ ویکسین لگوانے سے آپ کے انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ زہریلے کیمیکل کی نمائش سے بچیں۔ کچھ کیمیکلز جیسے کہ کیڑے مار ادویات جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے سروسس ہونے کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کے کیمیکل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ حفاظتی رہنما خطوط پر عمل کریں۔ اپنی نمائش کو کم کرنے کے لیے حفاظتی آلات کا استعمال کریں۔ صحت مند غذا کی پیروی کریں۔ صحت مند متوازن غذا کھانے سے آپ کو سروسس اور جگر کی دیگر بیماریوں کا خطرہ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایسی غذا کی سفارش کی جاتی ہے جس میں سیر شدہ چکنائی کم ہو اور پھل، سبزیاں اور سارا اناج زیادہ ہو۔ علاج۔ جگر کے سروسس کا علاج بیماری کی وجہ اور شدت پر منحصر ہے۔ اگرچہ سروسس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن علامات کو سنبھالنے اور بیماری کے بڑھنے کو سست کرنے کے لیے علاج کے کئی اختیارات دستیاب ہیں۔ یہاں سروسس کے کچھ عام علاج ہیں۔ بہت سے معاملات میں سروسس ایک بنیادی طبی حالت جیسے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا الکوہل کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ کا علاج کرنے سے بیماری کے بڑھنے کو سست کرنے اور جگر کے مزید نقصان کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ادویات۔ سروسس کی علامات کو سنبھالنے کے لیے کچھ دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ جسم میں سیال جمع ہونے کو کم کرنے کے لیے ڈائیورٹکس اور بیٹا بلاکرز، غذائی نالی میں پھیلی ہوئی رگوں سے خون بہنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں۔ طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنا، جیسے کہ صحت مند غذا کھانا، تمباکو نوشی چھوڑنا اور شراب نوشی کو محدود کرنا، بیماری کے بڑھنے کو سست کرنے اور جگر کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ۔ سروسس کے سنگین معاملات میں جگر کی پابند کاری ضروری ہو سکتی ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ کے دوران عطیہ دہندگان سے ایک صحت مند جگر کو جراحی کے ذریعے خراب شدہ جگر کو تبدیل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ پیچیدگیوں کا انتظام۔ سروسس کی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے ہیپاٹک انسفلوپیتھی، جلودر اور پورٹل کا ہائی بلڈ پریشر۔ ان پیچیدگیوں کو ادویات اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ منظم کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔